حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں مجھے کوئی سرکار نے تبلیغ نہیں فرمائی، کوئی اسپیشل بات نہیں ہوئی، میں تو گھر آیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ نماز پڑھ رہے تھے، تو مجھے نماز کا طریقہ بڑا بھلا لگا، بڑا خوبصورت لگا، تو میں نے پوچھ لیا حضور یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو سرکار فرمانے لگے یہ اس رب کی عبادت کرنے کا طریقہ ہے جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا میں نے بھی سیکھنا ہے۔ آپ مصلی بچھائیں، آپ کا جو 2 سال کا بچہ جسے بولنا نہیں آتا وہ بھی آپ کے ساتھ آ کے سجدے میں لیٹ جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کام کریں۔ قرآن مجید کی ترویج کیسے ہوگی؟ سویرے جب اماں قرآن شریف کھولتی ہے نا تو 2 سال کی بیٹی بھی سکارف لے کے آ جاتی، وہ بھی سپارے پہ انگلیاں رکھ لیتی، اور اس کا بھی دل کرتا ہے اب میں نے بھی قرآن پاک پڑھنا ہے، اب میرے اندر بھی ذوق ہونا چاہیے۔ آپ یقین کریں یہ قرآن پاک اتنا حسن دیتا ہے، اتنا وقار دیتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ مسلم کے لفظ ہیں اور جو اہل تصوف ہیں وہ اس حدیث پر وجد کرتے ہیں۔ امام شورانی فرمایا کرتے تھے جب پڑھتا ہوں تو وجد ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا حافظ قرآن کو، حافظ قرآن کو، قرآن مجید پڑھنے والے اللہ قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کرے گا، یعنی خدا خود میر مجلس بود، اللہ سامنے کھڑا کرے گا اور رب فرمائے گا کہ تم اب قرآن مجید پڑھ۔ فرمایا وہ جتنی آیتیں پڑھتا جائے گا رب اتنے ہی اس کے درجے بلند کرتا جائے گا، وہ جتنی آیتیں پڑھے۔ میرے عزیزو، میں مدرسے کے طالب علموں سے اکثر کہتا رہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کالج کے بچے ادھر چلے گئے تو یونیورسٹی کے بچے ادھر چلے گئے۔ یاد رکھنا آپ کا بڑا اعزاز ہے، جو آدمی اپنا اعزاز سمجھ لیتا ہے وہ کبھی احساس کمتری کا شکار آپ کا بڑا اعزاز ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 لوگوں پر رشک کرو۔ کہو کیا بات ہے ان کی؟ رشک کرو، حکم دیا حضور نے۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا ایک جسے اللہ نے مال دیا ہو وہ صبح بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور شام بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو، وہ صبح بھی لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے اور شام بھی لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے نا اس غلام کی روح قبض کرنے والے ہیں تھوڑی دیر تک۔ تو سرکار نے فرمایا تیرا بلاوا آ گیا میاں، کوئی پریشانی نہیں اس صحابی کو۔ کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں، قبر کے دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، ہوا نہیں جاتی، بالکل نہیں جاتی۔ اس کے لیے جس نے قبر کو کبھی یاد ہی نہیں کیا، جو سارا دن بندہ ہی راضی کرتا رہا، کسی کا ولیمہ، کسی کا جنازہ، کسی کو فاتحہ، فقط اللہ کے لیے نہیں بندوں کے لیے سارا دن یہی کام کرتا رہا تو قبر میں اندھیرا تو نظر آئے گا۔ لیکن جس نے دنیا سے چھپ چھپا کے رات مصلی پہ بھی عبادت کی اور مٹھی میں بند کر کے کسی غریب کو نذرانہ دیا، تو آپ یقین کریں کہ اس کو تو پھر ماں پردیس سے آنے والے پتر کا اتنا زیادہ استقبال نہیں کرتی جتنا بندہ مومن کا رب کی رحمت قبر میں استقبال کرتے۔ اور حضور نے فرمایا سنیں جی، حضور نے فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، کھڈا تو کسی اور کے لیے ہے، فرمایا مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو قرآن مجید کے ساتھ جب دلچسپی ہوتی ہے، جب ذوق ہوتا ہے، امام رازی نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا بھائی تھوڑی دیر کے بعد تیری روح قبض ہو جائے گی۔ ان کو کوئی پریشانی نہیں، بڑے مطمئن رہے، بڑے مطمئن۔ مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، ایویں کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے۔ وہ مطمئن ہیں، وہ تیار بیٹھے تھے، بالکل تیار۔ ہلکی سی بات عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت آ گیا ہے، بس آپ مجھے وہ کام بتائیں جو میں کرتا ہوا دنیا سے جاؤں تو رب قریب میرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے۔
वो ये आप बता दें, ना दौड़ के घर गए, ना कोई वसीयत लिखने गए, वहीं बैठे, हुजूर हुक्म कर दे क्या करूं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा कुरान के सफ़े उठा के ला, तू बैठ के पढ़ और मैं तुझे पढ़ाता हूं। फरमाया कुरान मजीद सीखता सिखाता दुनिया से जा, रब बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा। आप यकीन करें, नौजवान जिंदगी बिता लेते हैं अपनी, लेकिन मुसलमान होते हैं ना, अंदर ईमान तो होता है, तो फिर जब आंख खुलती है तो कहते हैं दिल करता है कुरान पाक पढ़ने, तबीयत चाहती है कुरान पाक पढ़ने को। अगर उन्हें वक्त पे सिखा दिया जाए, उनकी तवज्जो करा दी जाए, उनका प्यार डाला जाए। जब हमारी तबीयत होती है ना लेक्चर देने को, तो फिर हम घर के अंदर आके लेक्चर शुरू करते हैं बच्चों पे। हम कहते हैं तुम नमाज नहीं पढ़ते इसलिए मेरी रोजी में बरकत कोई नहीं, तुम सवेरे कुरान मजीद नहीं खोलते तो सारी बेबरकती। हमारा प्रोग्राम बन जाता है ना लेक्चर देने का, शुरू हो जाते हैं। हालांकि इस तरह नहीं बच्चे कुरान मजीद पढ़ेंगे, इस तरह थोड़ी नमाज पढ़ेंगे। बेहतरीन तरीका यह है कि आप मुसल्ला बिछा लें घर में। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ नफल घर में भी पढ़ा करो, अपने घर को कब्रिस्तान ना बना लेना। ये मिशकात में मौजूद है। सरकार के घर का दरवाजा मस्जिद में खुलता था, लेकिन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं फिर भी तहज्जुद की नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर अदा फरमाते थे और सारी रात खड़े रहते थे। हजरत अली अल मुर्तज़ा ने भला कलमा कैसे पढ़ा? दोस्तों, अपने बच्चों की तवज्जो आप तब करा सकेंगे जब आप खुद जाएंगे, खुद भी किसी मदरसे में जाएं, किसी कारी साहब के पास बैठें, उनसे कहें कि जनाब मेहरबानी फरमाएं मेरा कुरान मजीद सुने, ये कुछ जगह मुझे शुबा होता है कि मैं ठीक नहीं पढ़ता, तो ज़रा मेरे साथ तवज्जो करें। अपने मदारस की मजबूती में किरदार अदा करें, शौक पैदा करें मदारस की मजबूती का। अब मदारस उलमा को बनाने पड़ते हैं, बड़े बड़े यत्न करने पड़ते हैं, और चंदा देने वाले फिर जो नखरा दिखाते हैं वो भी बड़ा बाकमाल होता है, बड़ा बाकमाल। और ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि वो इंसान कई कई रात सो ना पाए। आपने भी फैक्ट्री लगा ली है, अब आप भी पैसे खाएंगे, बड़ी बड़ी दास्तानें सुनने को मिलती हैं। ये अब उलमा मदारस बनाने लगे हैं, वरना पहले तो नवाब सेठ मालदार आदमी मदरसा बनाता था, और मदरसा तामीर करके वो कहा करता था कि जनाब मैंने इदारा बना दिया है, मैं सारी तनख्वाहें दूंगा, आपने बैठना है, पढ़ना और पढ़ाना है। अब तारीख पढ़ ले सारे मदारस नवाबों ने सेठों ने बनाए। अब हमारा मिजाज ही नहीं, अब तो सियासी सा रंग होता है। आप मोहल्ले में किसी को कह दें कि जनाब आपने मस्जिद के साथ ताउन करना है, तो पहले उसे सदर बनाना पड़ता है, देना भी ओहदा पड़ता है, वो वाला जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी ओहदा है, ये देना पड़ता है। फिर सदर भी परेशान होता है कि मैं सदर हूं और असेंबली मैंने तोड़ी नहीं कभी भी, उसको भी बड़ी टेंशन होती। थोड़ा ज़ौक़ बनाएं, प्यार करें मदारस के साथ। ये पता है कितने आला लोग हैं, इनकी तारीफें की कुरान पाक ने। आप दूसरा पारा पढ़े तो असहाबे सूफा की बाकायदा तारीफ फरमाई। फरमाया गरीब लोग हैं पर ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, किसी से लिपट लिपट कर सवाल नहीं करते, खुददारी में रहते। नबी पाक अलैहिस्सलाम इनको खाना देते, सहाबा में मदरसे के तालिब इल्मों को तकसीम करते, फिर हुजूर ने इनकी शादियां कराईं, फिर नबी पाक ने इनको मकानात बना के दिए। हुजूर ने मुकम्मल इनकी तवज्जो इनकी तरफ रखी। कुरान पाक से प्यार करें, इदारों से प्यार करें। मुझे कॉलेज में भी कोई 4 साल पढ़ने का मौका मिला। मेरे एक प्रोफेसर साहब टीचर कहने लगे कि आप किसी दिन आए, हमें कुछ बातें सुनाएं। मैं हाजिर हुआ तो फरमाने लगे कि कॉलेज और मदरसे में क्या फ़र्क देखा। तो मैंने उन्हें कहा कि दोनों ही अच्छे हैं माशाल्लाह, पर हमारा जो मदरसे का तालिब इल्म है ना, वो भी हमारे जूते उठा लेता है, वो भी उस्ताद जी की मोटरसाइकिल को टाकी फेर देता है, वो अभी भी पुश्त करके नहीं चलता, उस्ताद जी कहता है। लेकिन कॉलेज के बच्चे तो पूछते हैं कि इस्लाम ही अता आया है, अंग्रेजी वाले का पीरियड होगा, इन लफ्ज़ों से पूछते हैं, इन लफ्ज़ों से पूछते हैं। और उनके ज़हन में बात होती है कि कोई मुफ्त पढ़ाता है, 5000 रुपया फीस नहीं लेता। तो ये स्टेटस है। मदारस में बड़ी चीज़ें हैं जो ठीक होने वाली हैं, पर इसके बावजूद अदब है, खुलूस है, वफा है, लिल्लाहियत है। ये 2-4 बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी थी।
ایک دفعہ پھر پلٹ کے آتا ہوں واپس اور آپ سے گزارش کرتا ہوں، اس مدرسے میں بڑا عمدہ کام ہو رہا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں۔ میں بالکل اس بات کی تعریف نہیں کر رہا کہ یہ بالکل ٹھیک چل رہے ہیں، انسان ہے، کون ہے جو بالکل ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو کہیں کوئی کمزوری نظر آئے تو آپ اچھے طریقے سے آ کے مصلحانہ انداز میں مشورہ پیش کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کی بقا میں، اس مدرسے کو آگے لے کے جانے میں، اس کو ایک اچھا ادارہ بنانے میں آپ اپنا کردار ادا کریں۔ آپ ان خوبصورت ترین بچوں کے قریب آئیں، ان کے ساتھ کبھی بیٹھ کے دوپہر کا کھانا کھائیں، آپ کبھی غور کریں کہ یہ کتنا اعلیٰ کام کر رہے ہیں۔ ہم نکما بچہ سمجھ کے مدرسے میں داخل کراتے ہیں، لیکن سارے وکیل، پروفیسر، لیکچرار، ڈاکٹر ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ نکما تھا جب مدرسے میں آیا تھا، پر مدینے والے رسول نے اسے اپنا مصلی عطا فرما دیا، اسے منبر نصیب ہوا ہے۔ اب سارے کھڑے ہو کے کہتے ہیں پیچھے اس امام کے۔ تو یہ دیکھیں اللہ کتنا اعزاز دیتا ہے۔ ضرور توجہ کریں مدارس کی طرف۔ آج جن بچوں کی دستار ہونے جا رہی ہے، ان کو دیکھ کر آپ رشک کریں، ان کی دستار آج ہوگی، اور حضور نے فرمایا ان کے ماں باپ کی دستار قیامت کے دن ہوگی۔ اللہ سونے کا تاج عطا فرمائے گا، سونے کا تاج اللہ قیامت کے دن ان کو دستار دے گا۔ آپ سمجھ لیں کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور ہمارے حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پگڑی سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، فرمایا کرتے تھے یہ میں نے تعلیم مکمل کی تھی تو میری دستار ہوئی تھی، یہ کوئی معمولی کپڑا نہیں، یہ میرے استادوں نے سند دی تھی کہ تو کچھ دین پڑھ گیا ہے، فرماتے تھے قبر میں بھی ساتھ لے کے جاؤں گا کو ساتھ۔ دستار فضیلت کو معمولی جلسہ نہ سمجھا کریں، یہ بڑا اعزاز والا معاملہ ہے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ کئی حقوق رکھتا ہوں تو کئی حکم بھی مجھے ماننے پڑتے ہیں۔ جلسے چونکہ اللہ رسول کے نام کے ہیں، لوگ آتے بھی رہتے ہیں جاتے بھی رہتے ہیں۔ ابھی تلاوت ہوگی ایک بڑی خوبصورت، آپ کا پروگرام جاری رہے گا۔ اور پھر میری گزارش ہے، اتنی دفعہ کبھی نہیں کوئی بات کی، بڑی گزارش ہے کہ ان بچوں سے پیار کریں، ان کو اتنی تسلی دے دیں کہ کوئی حفظ کر کے چھوڑے نہ، درس نظامی بھی پڑھے۔ آپ نے کچھ باتوں کا بڑا ہی خیال رکھنا ہے۔ ایک تو آپ نے کوشش کرنی ہے نمازیں ذوق کے ساتھ پڑھی جائیں، یعنی ایک ہے کہ ٹانگیں نہیں اٹھ رہی، اب تراویح کا ٹائم ہو، نہ، اس میں کجی ہے، اس میں تھوڑا سا ذوق کی کمزوری ہے۔ اٹھنا ہے تو شوق سے اٹھنا ہے، بھاگ کے اٹھنا ہے۔ آپ نے مسجد کے ساتھ دلچسپی پیدا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے مسجد کی صفائی بھی رمضان میں ہمارے ہی سے ہی آئے، اپنے علاقوں کی مساجد کی صفائی، نماز شوق سے پڑھنی ہے، شوق سے۔ آپ نے رمضان المبارک میں کوشش کرنی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ زیادہ سے زیادہ میں دوسروں کو نواز سکوں، میں چپکے سے پہنچوں، کسی غریب تک خود سے جاؤں، اور رمضان سے پہلے جاؤں، تاکہ وہ پہلا روزہ جو اس نے رکھنا ہے وہ اسی لنگر سے رکھے جو میرے حصے میں آئے، اور اس کو اپنا موسم سمجھیں جس کی وجہ سے اللہ آپ کو ثواب دے رہا ہے، اس کو موسم سمجھیں جس کی وجہ سے اجر مل رہا ہے۔ اور کوشش کریں کسی کو کپڑا، جوڑا، سوٹ دینا ہے، کسی طالب علم کو، امام مسجد کو، کسی غریب کو، کسی بوڑھی اماں کو، اپنے کسی چچا کو، اپنے دادا کو تحفہ دینا ہے تو وہ بھی شروع رمضان میں دے، تاکہ وہ آسانی سے سلا لے، سلا کے پہن لے۔ رمضان میں ہم نے قرآن پاک سے پیار کرنا ہے، قرآن پاک سے پیار کرنا ہے، صبح بھی تلاوت، دوپہر بھی تلاوت، بچوں کو ذوق دلانا ہے، شوق دلانا ہے۔ ہم نے قرآن مجید رمضان شریف میں تراویح میں ذوق سے سننا ہے، کھڑے ہونا ہے۔ پھر رمضان المبارک کے اندر احساس ہم نے بہت زیادہ پیدا کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ میں کس جگہ میری ضرورت ہے، میں کس طرح کر کے کام آ سکتا ہوں، وہاں اپنی خدمات کو پیش کرنا ہے۔ پھر اس سے آگے آپ بڑھیں گے۔ رمضان شریف کے اندر سحری میں اٹھنا تو ہے نا جی، دہی لینے بھی جانا پڑتا ہے، دودھ لینے بھی کئی دفعہ جانا پڑتا ہے، تو اٹھنا تو ہے۔ تو ایسا نہ کریں کہ 10 منٹ پہلے اٹھیں، اٹھ کے پہلے تہجد کی نماز پڑھیں، وہ نماز جس کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے لائق۔ باقی نمازوں پہ ثواب ہو رہا ہے، تہجد کے وقت اللہ مسکرا رہا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں اگر جوان آدمی تہجد کے لیے اٹھے تو رب فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ تو تہجد کی نماز ہر روز موقع ہونا ہے، اٹھنا ہی اٹھنا ہے، شہری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، تو وہی وقت تہجد کا ہے، خوب تہجد کی نماز پڑھنی۔ ایک چیز آپ نے پورا رمضان استعمال نہیں کرنی، وہ غصہ ہے۔
سارے روزے نہ، یعنی بالکل عین افطاری کے وقت بھی کوئی بندہ غلط بات برداشت، کون سی بات کرنی ہوتی ہے، صحیح کہ غلط؟ صحیح کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، برداشت کرنی غلط بات ہوتی ہے، اس کو سہنا ہے، اسے کہنا یار روزے ہیں، رب کی رحمت برس رہی ہے، جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ اور ذہن میں حدیث رکھنی ہے کہ حضور نے فرمایا تو رب کے بندوں کو معاف کر، اللہ تجھے معاف فرمائے گا۔ رمضان شریف میں اور سعادت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ، اور غیبت نہیں کرنی کسی کی بھی، کسی ادارے کی نہیں، کسی بندے کی نہیں، غیبت نہیں کرنی۔ آپ کو حدیث میں ملے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کچھ بیویوں سے کہا تھا کہ تم نے تو روزہ توڑ دیا ہے، اور تم نے حلال کے ساتھ رکھا تھا، حرام کے ساتھ توڑ دیا۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا غیبت نہیں کی تم نے، مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھایا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچنا ہے، موبائل کم استعمال کرنا ہے، اور مہربانی کریں کم خبریں دیکھیں، جو خبریں عورتیں پڑھتی ہیں ان خبروں سے بھی پرہیز کریں۔ کوئی ہم نے بڑا سال 11 مہینے سیاسی تبصرے کر لیے، کیا انقلاب آیا پھر ملک میں؟ تو رمضان کا مہینہ سیاسی تبصرے رہنے دیں، زیادہ وقت مسجد میں گزاریں، زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزاریں، زیادہ ٹائم آپ تلاوت قرآن پاک میں، استغفار میں،